میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نور کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 18ویں پارے کا 7واں رکوع ہوگا اور سورہ نور کا یہ پہلا رکوع ہوگا۔ سورہ نور کی ابتدا سے پہلے میں اس سورہ مبارکہ کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے گفتگو کرتا چلوں اور اس سورت میں موجود جو مضامین ہیں ان کے حوالے سے ایک مختصراً جو خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ سورہ نور جو ہے اس کا نزول مدینہ المنورہ میں نازل ہوا، اس کا جو نزول ہے یہ مدینہ میں ہوا اور یہ مدنی سورت ہے، اور سورہ نور کے 9 رکوع ہیں اور اس میں 64 آیات ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 کے درمیان جو صورتیں ہیں یعنی 35 سے 40 تک، اس میں لفظ نور کا ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اسے سورہ نور سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اور ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے اس کے وجہ تسمیہ کے حوالے سے کہ یہ چونکہ مسلمانوں کے لیے احکام کو منور کرنے والی ہے، حلال حرام کے معاملات، زنا کے معاملات، لعان کے معاملات، کسی پر تہمت لگانے کے حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی مہیا کرتی ہے، تو اس لیے اسے سورہ نور کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے ہاں یہ وجہ بھی بیان کی گئی۔ سورہ نور کی افادیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو سورہ معاہدہ یہ سکھلاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ، کیونکہ اس کے اندر عورتوں سے متعلقہ، پردے سے متعلقہ احکامات جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی حج کر رہے تھے، اور ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنے لگے، تو میرے ساتھی نے کہا اللہ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں، ترک سے آنے والے، تو وہ ایمان لے آئیں۔ تو اب آتے ہیں اس سورہ نور کے مضامین کی طرف۔ اس میں پردے، شرم و حیا، عفت و عصمت کے احکام کا بیان ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزائیں جو ہیں اس حوالے سے ہمیں احکامات ملتے ہیں، اور اس کے بعد مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا، البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی اگر وہ توبہ کر لے، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والوں اور اس پر 4 گواہان نہ لانے والوں کے لیے شرعی سزاؤں کا بیان جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لعان کے احکام بیان کی گئے، لعان کیا ہے وہ انشاءاللہ اسی آج کی ہمارے درس میں بیان کیا جائے گا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ صدیقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، آپ پر لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا بیان، آپ کی عفت اور طہارت کی گواہی دی گئی، اور جن لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی ان پر 80 کوڑوں کے احکامات کا صدور کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان ہے کہ مصطح بن اساسہ کو آپ نے خرچہ دینا بند کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل کی ممانعت فرمائی، اور کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کے رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، بغیر محرم عورتوں کے سامنے اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کی جائیں، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، کفار کے احکام کی مثال بیان کی گئی، اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین
کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس میں خلفائے ثلاثہ بالخصوص اور بالعموم خلفائے راشدین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک ان کی خلافت کا بیان بھی ہے، اور 3 اوقات میں غلام اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے، بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارا جائے جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو۔ ہم آتے ہیں اس سورت کی پہلی آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیات نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ایک صورت ہے۔ سور جو ہے لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی دیوار جس نے قلعے کو اپنے احاطے میں ڈھانپ رکھا ہو یا گھیر رکھا ہو۔ تو سورت ایک ایسے مضمون کو کہا جاتا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے مضامین کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس بھیجتے ہیں، ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ جس نے اپنے اندر کچھ مضامین کو گھیر رکھا تو سورت کے اندر ان مضامین کو بیان کیا جاتا ہے جن مضامین کے حوالے سے اس سورت کی مناسبت ہوتی ہے یا ربط بین الآیات کو دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال تو سورہ نور کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حدود اور مختلف قسم کے احکام بیان فرمائے، جبکہ اس سورت کے آخر میں توحید کے دلائل ذکر فرمائے، اور اس آیت میں فرمایا کہ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی، ہم نے اس میں موجود احکام مسلمانوں پر فرض کیے اور ان پر عمل کرنا بندوں پر لازم کیا، اور ہم نے اس میں ضروری احکام اپنی وحدانیت کے دلائل پر مشتمل روشن آیات بیان کی تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ جو زنا کرنے والی عورتوں اور زنا کرنے والے مرد ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب احکامات کا بیان شروع فرما دیا ہے کہ وہ احکامات کیا ہیں جو اللہ نے پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ ہم تم پر احکامات جو ہیں جو فرض کر چکے ہیں، اب ان احکامات کی تفصیل جو ہے وہ اس آیت سے شروع ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ حد ایک قسم کی سزا ہے، اس آیت میں حدود کا بیان ہے۔ حد ایسی سزاؤں کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مختص کی جائیں، جن میں کمی پیشی کا اختیار کسی قاضی وقت کو یا کسی بھی فرد کو نہیں ہوتا۔ تو یہ حدود وہ سزائیں ہیں جو شریعت نے مختلف جرائم پر مقرر کر رکھی ہیں۔ اب زنا کی حد کا بیان ہے یہاں پر اس آیت میں بیان کیا کہ زنا کی حد آزاد اور غیر محسن کی ہے، کیونکہ آزاد محسن کا حکم یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے، جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رجم کیا گیا۔ تو یہاں پر جس سزا کا بیان ہے وہ ہے غیر شادی شدہ کی۔ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں، انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ آپ کو ان لوگوں پر ترس نہیں آنا چاہیے، یعنی شریعت کے معاملے پر کسی قسم کا نرم لہجہ جو ہے وہ اپنایا نہ جائے، کیونکہ اگر آپ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں اور معاشرے کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کو کامل طریقے سے نافذ کیا جائے تو اس کے لیے قاضیان وقت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تو تمہیں ان پر کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ شریعت کا نفاذ ایسے ہے کہ ان پر سزا کا جو اجرا ہے وہ ویسے ہی کیا جائے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو اب یہاں پر آتے ہیں کہ کوڑے لگانے کا معاملہ کیا ہے۔ کوڑے لگانے کا معاملہ یہ ہے کہ مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور تہمت کے سوا اس کے تمام بدن سے کپڑے اتار دی جائیں، اور متوسط درجے کے کوڑے سے اس کے چہرے، سر اور شرمگاہ کے علاوہ تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں، اور کوڑے اس طرح لگائے جائیں کہ علم یعنی درد گوشت تک نہ پہنچے۔ عورت کو کوڑے لگانے کے وقت اسے نہ کھڑا کیا جائے نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں، البتہ اگر اس نے پوستین یا روئی دار کپڑے پہنے ہوں تو وہ اتار دیے جائیں۔ یہ حکم آزاد مرد اور عورت کا ہے، جبکہ باندی غلام جو ہوتے ہیں، اب تو اسلام میں اس کا خیر
جو تصور ہے موجودہ دور کے اندر وہ ختم ہو گیا۔ ویسے باندی اور غلام کی جو سزا ہے وہ اس سے نصف ہے، ان کو 50 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جاتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کہ آپ کو ان پر رحم نہیں آنا چاہیے۔ ایمان والوں پر لازم کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سختی کے ساتھ معاملات کا نفاذ کریں۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے 2 احادیث بیان کرتا ہوں کہ شریعت کے معاملے میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی جا سکتی۔ ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزت دار لوگوں کی لغزشیں معاف کر دو، یعنی جو صاحبان عزت ہیں، جن کو معاشرے میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بالخصوص دیندار طبقہ، ہاں مگر حدود کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ یہ روایت ابو داؤد کتاب الحدود کے اندر موجود ہے، سنن کے اندر امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ اور پھر ایک عورت نے چوری کی مخزومیہ عورت تھی جس نے چوری کی، اور اس کی سفارش سیدنا اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی۔ اب اس پر نفاذ تھا چوری کی سزا کا، یعنی اس پر چوری کی حد، اس کا ہاتھ کاٹ دینے کی جو سزا تھی وہ اس پر نافذ ہو چکی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے اگلے لوگ انہی باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی قوی شخص یا مالدار شخص یا امیر شخص، صاحب اختیار شخص چوری کرتا یا کوئی گناہ کرتا تو اس کی سزا کو معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی۔ خدا کی قسم اگر بنت محمد بھی اس کی جگہ چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یعنی شریعت کے اندر حدود نافذ کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک احتیاط برتی ہے اور کس حد تک امت کو ترغیب دی ہے کہ اس معاملے کے اندر کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو تمام اشخاص ہیں، جو تمام افراد ہیں شریعت کے اندر، وہ تابع ہیں شریعت کے احکامات کے۔ اور آگے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ یعنی جب زنا کرنے والوں پر حد قائم کی جائے تو اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں پر موجود ہو تاکہ اپنی آنکھوں سے اس سزا کو دیکھے اور عبرت حاصل کرے اور اس برے فعل سے باز رہے۔ زنا کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 اور سورہ فرقان آیت نمبر 68 اور 69 کے اندر بڑے واضح طور پر اس کی ممانعت کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی، یعنی کہ ان کے دل خوف زدہ رہیں گے، ان کے دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ وزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زنا کرنے والے مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، کیونکہ ایک جو طبیعت کا تقاضا ہے کہ خبیث کی طرف ہی راغب ہوتا ہے، طیب کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں سے، اپنی صحبتوں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ طبیعتوں کا رجحان اپنے جیسوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بدکار عورت سے بدکار مرد اور کسی مشرکہ سے نکاح یہ کوئی بدکار یا برا شخص ہی پسند کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، کیونکہ خبیث کا میلان خبیث کی طرف ہوتا ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ فاسر و فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنی جیسے ہی فاسقہ نافرمان بدکار عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح فاسقہ فاجرہ عورت، جو بری عورت ہو، کردار کے لحاظ سے بدکارہ ہو، وہ بھی پارسا مرد سے نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں رکھتی، بلکہ اپنے جیسے فاسق اور فاجر مرد سے ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے۔ اصل میں اس آیت کا ایک شان نزول ہے، لیکن یہ حکم جو ہے یہ ہمیں طبیعتوں کے میلان کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ایک طبیعت کا میلان کس طبیعت کی طرف ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے بعض بالکل نادار تھے افراد، اور ان کے پاس کچھ مال نہ تھا، نہ کوئی ان کا عزیز قریب تھا، اور بدکار مشرکہ عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں،
یہ دیکھ کر کسی ایک مہاجر کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر اس سے نکاح کر لیا جائے تو دولت کو اسلام کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا اور انہیں روک دیا گیا کہ یہ فعل جو ہے وہ ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام ہے۔ یاد رہے کہ ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں آیت وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد عقیدہ اور بری عادات اور کردار رکھنے والے افراد کا ساتھی بننے سے اور ان کی صحبت سے خود کو بچانا چاہیے۔ درست عقائد رکھنے والے نیک اور پارسا لوگوں کا ساتھی بننا چاہیے، اور قلبی میلان ہی آپ کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے کہ انسان کے دوست کیسے ہیں۔ انگلش کا بھی مشہور محاورہ ہے کہ اے مین نونز بائی کمپنی ہی کیپس، ایک انسان کی پہچان اس کی صحبت سے ہوتی ہے کہ اس کی صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا میلان برے لوگوں کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود برا ہے، اگر اس کا میلان اچھے لوگوں کی طرف ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خود اچھا ہے۔ تو ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اثر لیتی ہے، اور نیک لوگوں کو بھی چاہیے کہ برے لوگوں کی صحبتوں سے یا بازاری لوگوں کی صحبتوں سے بچنے سے اجتناب کریں، کیونکہ انسان بسا اوقات برے لوگوں کی صحبت میں جا کر برا ہی ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی یہاں پر میں بیان کرتا چلوں۔ بنی اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو پہلی خرابی آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تھا تو اس آدمی کے برے کام کو دیکھ کر کہتا کہ تو اللہ سے ڈر، یہ برا کام نہ کر، لیکن دوسرے دن جب اس سے ملتا تو پھر وہ نصیحت نہ کرتا بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا اور اس کے ساتھ کھانا کھاتا اور اس کے ساتھ صحبت اختیار کرتا، اس کی صحبت میں بیٹھ جاتا۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے دلوں کو برے دلوں سے بدل دیا، یعنی وہ جو اچھے لوگ تھے وہ بھی بروں کی صحبت میں بیٹھ کر برے ہو گئے۔ اور بالخصوص یہاں پر اگر ایک دوست کی صحبت کا اس حد تک اثر ہے تو اگر آپ کسی بری عورت یا بدکار عورت سے نکاح کرتے ہیں تو پھر اس کی صحبت کا اثر بھی یقیناً ایک انسان پر آتا ہے۔ لہٰذا جسے اپنے دین کی فکر ہو وہ بد مذہب مرد یا عورت یا بدکار عورت وغیرہ سے شادی وغیرہ کرنے سے اجتناب کرے اور بدکار مردوں کی صحبت میں بیٹھنے سے مجتنب رہے۔ آگے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا وأولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں پاک دامنی کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن طاہر عورتیں جو زنا سے دور ہیں، بدکاری سے دور ہیں، ان عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور اس تہمت کے حوالے سے شرعی جو گواہیاں ہیں وہ نہ لا سکے تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ مردود الشہادت ہو جائیں گے، وہ آئندہ ساری زندگی کسی معاملے کے اندر بھی شہادت نہیں دے سکتے، انہوں نے اپنی شخصیت کو مجروح کر لیا۔ تو اب یہاں پر تھوڑے سے احکامات میں بیان کرتا چلوں۔ جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے، وہ تہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تہمت ایسے ہو سکتی ہے وہ کہہ کے کہے یہ زانی ہے، یا وہ یہ کہے کہ یہ جو عورت کی گود میں بچہ ہے یہ اس کے شوہر کا نہیں ہے، یعنی یہ بھی براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی جو بالواسطہ جو ہے اس پر زنا کی تہمت ہے، یا ایسے ہی الفاظ جس سے کسی کے کردار پر کیچڑ اچھلتا ہوا نظر آئے تو اس پر وہ اپنے 4 گواہان پیش نہ کر سکے تو اس شخص پر 80 کوڑوں کی جو حد ہے وہ واجب ہو جائے گی، اور اس مخصوص واقعے کے بعد بھی وہ شخص کسی شرعی گواہی دینے کا اہل نہیں رہے گا۔ یہ نہیں کہ اس کو سزا ہوئی تو اب اس شخص کی گواہی جو ہے وہ دیگر معاملات میں معتبر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک بار وہ مجروح ہو گیا تو مجروح ہی رہے گا، اور زنا کی گواہی کا نصاب 4 گواہ ہے۔ حد قذف یعنی زنا کی تہمت لگانے
کی سزا مطالبہ پر مشروط ہے جس پر تہمت لگائی گئی، اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم کرنا لازم نہیں ہے۔ جس پر تہمت لگائی گئی اگر وہ زندہ ہو تو مطالبے کا حق اسی کو ہے، اگر مر گیا تو اس کے بیٹے اور پوتے کو بھی ہے۔ غلام اپنے آقا کے خلاف، یعنی وہ جس کے پاس کوئی شخص غلام ہو وہ اپنے آقا کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف قذف یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو کہے اے زانی، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، وہ کسی کو کہے اے زانی، یا کہے تو اپنے باپ سے نہیں ہے، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے جبکہ اس کی ماں پارسا ہو، تو ایسا شخص قاذف یعنی زنا کی تہمت لگانے والا ہو جائے گا اور اس پر تہمت کے تحت حد جو ہے وہ لازم ہوگی، اس کو 80 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کی حرمت اور انسان کی عزت کو جو اسلام نے مقام دیا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ کسی کی عزت اچھالنے پر اتنی سخت سزا کا نفاذ ہے کہ انسان کو کسی پر یہ الزام لگاتے وقت 10 بار سوچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں خاندانوں میں اور معاشرے کے اندر ہمسائے پڑوس میں جاننے والے لوگوں میں یہ بات بڑی عام سے طریقے سے کہتی جاتی ہے، وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اس کا فلاں کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس پر اسے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، نہیں تو 80 کوڑے جو ہیں وہ اس پر حد جو ہے وہ لازم آئے گی، اور اس کے بعد وہ اگلے کسی معاملے کے اندر شہادت بھی دینے کی یا دینے کا اہل نہیں رہے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، یعنی تہمت لگانے والا اگر سزا پانے کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے احوال کو درست کر لیں تو اب وہ فاسق نہ رہیں گے، لیکن یاد رہے کہ توبہ کے بعد بھی تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ گواہی سے متعلق مطلقاً ارشاد ہو چکا کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اگرچہ وہ توبہ کر لے تو اس کی گواہی پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی حرمت ہے بندہ مومن کی کہ ہاں اسلام کے معاملے کے اندر۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادۃ باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من القاذبین ویدرع عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادۃ باللہ انہ لمن القاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں گواہی یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور اس سے سزا کو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہو، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے کہ وہ تمہارے راز کھول دیتا۔ والذین یرمون ازواجہم، اس سے پہلی آیت میں اللہ نے اجنبی عورتوں پر زنا کی تہمت کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے، جبکہ اس آیت میں اور اس کی بعد والی چند آیات میں بیویوں پر، اپنی ذاتی بیویوں پر زنا کی تہمت لگانے کے حوالے سے جو ہیں وہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر گواہ لاؤ تو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے کہ تم نے اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی عورت پر کسی مرد کو دیکھے تو گواہ ڈھونڈنے کہاں جائے؟ یعنی یہ ایسی صورتحال ہے، اس میں وہ گواہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائے؟ اور یہ بات تو ممکنات میں نہیں، کیونکہ عمومی طور پر ایسا ہے جو معاملہ ہے وہ چھپا کے کیا جاتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان آیات کا نزول فرمایا۔ اب وہ سلسلہ کیا ہوا؟ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اس نے اپنی زوجہ کو زنا کرتے دیکھا ہے تو وہ اس پر گواہ نہ لا سکے، تو اب اس کے لیے جو معاملہ ہے اس معاملے کو شریعت کے اندر لیان کہا جاتا ہے۔ لیان کیا ہے؟ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد و عورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لیان واجب ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عورت اقرار کر لے، ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ جو اس نے کہی ہے، تو پھر لیان کی صورتحال نہیں ہے۔
اگر عورت اس بات پر مصر ہے اور اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے اور شوہر کہتا ہے نہیں میں سچ بول رہا ہوں، تو اس صورتحال کے اندر اب کیا ہے کہ قاضی کے سامنے جو شخص ہے وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا اور وہ کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے اس اقرار میں یا اپنے اس قول میں صادق ہوں، سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا اگر میں سچا نہ ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ 4 مرتبہ قسم کھائے گا اپنی بیوی پر الزام کے حوالے سے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں سچا نہیں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اتنا کرنے کے بعد مرد سے حد قذف ساقط ہو جائے گی۔ جو 80 کوڑے لگانے والی سزا ہے وہ اب مرد پر نہیں لگ سکتی، کیونکہ مرد ایک پروسیس کے ذریعے اس قذف کی سزا کو ساقط کر چکا ہے۔ اب عورت کا حوالہ کیا ہے کہ کیا مرد کے اس کہہ دینے سے عورت پر سزا نافذ ہوگی؟ تو عورت پر بھی لیان واجب ہے، وہ یہ کہ وہ انکار کرے گی۔ وہ ایسے کہ وہ یہ کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مرد نے جو مجھ پر تہمت لگائی ہے اس میں وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی اگر مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ مرد نے 4 مرتبہ یہ کہا کہ عورت زانیہ ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور عورت کیا کہے گی کہ مرد اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے اگر میں سچی نہیں ہوں اور میرا مرد سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، مرد سے حد قذف ساقط ہو جائے گی، اسے 80 کوڑوں کی سزا نہیں دی جائے گی، عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، اور لیان کے بعد قاضی کے جدائی کروا دینے سے میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے گی، اور عورت اپنی عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس عدت میں وہ مرد کے ساتھ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، نہیں تو اس کے بعد عورت جو ہے وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ تفصیل کے لیے لیان کے حوالے سے بہار شریعت جو ہے اس کی جلد 2 ہے اور اس کا 8واں حصہ ہے، اس میں اس حوالے کو، اس معاملے کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور آگے فرمایا گا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی یہ تہمت لگانے والے مردود اور تہمت لگائی گئی عورتوں مردوں، یعنی تہمت لگانے والے مردوں اور تہمت لگائی جانے والی عورتوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور اپنے تمام افعال اور احکام میں حکمت والا ہے، اور تمہارے راز اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ تو یہاں تک یہ شریعت کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا رکوع ہے، وہ اگلے درس میں پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا